ساری قربانیاں پیش کی ہیں، گویا کہ مسلمانوں نے یہ عزم کر لیا تھا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اب میں مختصر طور پر اردو کے اندر ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنے کے لیے پھر میں سید عبدالبر کو دعوت سخن دے رہا ہوں، وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ ایک منٹ، دو منٹ آپ لوگ تصویر پہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الاجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ ذمہ داران جامعہ، مشفق اساتذہ کرام و دیگر میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اپنے ملک ہندوستان کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ آج کے دن یعنی 15 اگست کو ہی ہمارے ملک کو انگریزوں سے آزادی ملی تھی۔ آج کا دن ہندوستان کی تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے۔ برسوں کی جد و جہد، جان و مال کی قربانیوں، قید و بند کی صعوبتوں کے بعد ہمیں آزادی کا پروانہ ملا۔ آج 15 اگست کے موقع پر پورے ہندوستان میں جشن آزادی کے تعلق سے پروگرام ہوتے ہیں اور ان میں جنگ آزادی کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، مگر افسوس آج ہندوستان کی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے اس میں سچائی کا خون کیا جاتا ہے۔ جنگ آزادی کی تحریک کا ذکر کرتے ہوئے آج ہندوستان کے نام نہاد خیر خواہ لوگ بھول سے بھی کسی مسلمان کا نام نہیں لیتے، حالانکہ میرے بھائیوں، جنگ آزادی کی تحریک میں جس طرح ہمارے ہندو بھائیوں نے محنت کی، سکھ بھائیوں نے قربانیاں دی، اسی طرح ہم مسلمانوں نے بھی اپنے خون سے آزاد ہندوستان کی تاریخ لکھی ہے۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اس وقت مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس میں اشفاق اللہ خان کا نام نہ لیا جائے، جب تک مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا تذکرہ نہ کیا جائے، جب تک مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جائے، جب تک ٹیپو سلطان جیسے جواں مرد مجاہد کا ذکر نہ ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ایک طرف فرقہ پرست طاقتیں ہندوستان کی تاریخ سے مسلمان کے خون کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہیں، تو وہیں دوسری طرف آج کے مسلمان نوجوان کو بھی اپنے اسباب کے بارے میں اور جنگ آزادی میں ان کے کردار کا کچھ بھی علم نہیں۔ اسے جیسے اور جدھر ہانکا جا رہا ہے وہ اسی رخ پر چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج برادران وطن کو یہ بات بتلا دیجئے کہ مسلمان ہمیشہ سے اپنے ملک اور وطن کا وفادار رہا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین سے رخصت ہو رہے تھے، اہل وطن کے ظلم و زیادتی کے سبب آپ اپنا وطن عزیز ترک کر رہے تھے، اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں اس شہر کو اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ مجھے اس سرزمین سے محبت نہیں، بلکہ مجھے اس سرزمین کے واسی یہاں رہنے نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، آج یوم آزادی کے موقع پر ایک بار ہمیں اپنے دل و دماغ کے اندر یہ عزم کر لینا چاہیے کہ وطن کے لیے کبھی بھی قربانی دینے کی ضرورت پیش آئے، وہ قربانی ہمیں اپنے مال سے دینی پڑے یا اپنے جان سے، ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ ہمارے ہی اسلاف تھے جنہوں نے مالٹا کی تنگ و تاریک کوٹریوں میں شب و روز گزارے۔ علماء صادق پور ہمارے ہی اسلاف تھے کہ جن کی کوششوں کے بدولت آج ہم آزاد ہندوستان کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم وطن کے دوست نما دشمنوں سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ہندوستان کی تاریخ سے مسلمان کا نام مٹانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہر دور اور ہر صدی میں جب جب ہندوستان کا ذکر ہوگا، اس کی آزادی کا ذکر ہوگا، کالا پانی کا ذکر ہوگا، جان و مال کی قربانی کا ذکر ہوگا، تو خود بخود خون مسلم چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اور ہاں،
مسلمان کے دل میں وطن عزیز کی کس قدر محبت ہے یہ ایک مسلمان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وطن عزیز کی تاریخ خود اس کی گواہی دے گی۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ ہندوستانی مسلمان اس سرزمین سے محبت کرتا ہے، اس کی عبادت نہیں کرتا۔ اس وطن عزیز کی محبت میں سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کے آگے سر نہیں جھکا سکتا، اس کو اپنا معبود نہیں بنا سکتا۔ ڈاکٹر ماجد دیوبندی نے اسی حقیقت کو اپنے ایک شعر میں یوں بیان کیا: میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن میں تجھ کو خدا سمجھوں یہ امکان نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔